بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو ہماری دادی صندوق کھولتی تھیں، اس میں سے علم اور پنجہ نکالتی تھیں، اسے سجاتی تھیں۔ ہمارے ابا سنی، ہمارے دادا سنی، ہمارے سارے بہن بھائی سنی، ہماری دادی یہ کام کرتی تھیں اور پھر ہمیں سقہ بناتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کام کرو۔ تو ہمیں جب چھوٹے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب بڑے ہوئے تو ہم نے کہا ماں یہ تو شیعہ کرتے ہیں۔ کہنے بیٹی تو بیٹا تجھے کیا بتاؤں، تیرے پردادا بھی شیعہ تھے، تیرے دادا بھی شیعہ تھے، ایسی جگہ رہ رہے تھے کہ جہاں پر شیعت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا گھر میں ہی عزاداری کرو، چھپ کے ہی کرو، مگر عزاداری ضرور کرو، اور جاتے جاتے کہا اس علم کا خیال رکھنا۔ اس علم نے پورا خانوادہ بدل دیا۔ آپ کہہ رہے ہو علم کرتا کیا ہے؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں 50 مثالیں رکھتا ہوں۔ آپ حیدرآباد سے جب میرپور خاص جائیں گے، سندھ حیدرآباد سے جب سندھ کے میرپور خاص میں جائیں گے تو ایک چینل موری کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں کوئی 400-500 ہندو شیعہ ہوئے ہیں۔ پہلے وہ دیوبندی ہوئے، مجھے معاف کریں گے میرے دیوبندی بھائی جو میری آواز کہیں سنیں گے تو، اور جب دیوبندیوں کا بڑا وہاں آیا، 400 جو ہندو مسلمان ہوئے جی دیوبندی ہو گئے۔ وہ جب آیا وزٹ کے اوپر، ان کو پیسے دیا گیا، غریب لوگ تھے بیچارے، تو وہاں جا کے دیکھا تو علم لگا ہوا ہے بہت بڑا۔ اس دیوبندی عالم نے دیکھا علم لگا ہوا، کہنے یہ کیا ہے؟ کہنے جی حضرت عباس کا علم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو۔ انہوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ تو 350 سال سے علم لگا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے علم لگایا تھا، ہم 8 محرم کو یہاں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں ہندو ہم۔ انہوں نے کہا آئندہ ہم تمہیں امداد نہیں دیں گے، تمہارا پیسہ بند جب تک یہ علم نہیں اترے گا۔ تو سارے ہندوؤں نے چند دقیقے ہی لگائے، کچھ ہی دیر میں باتیں کر کے اس کے پاس آ کے کہا ہم علم نہیں اتاریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آپ کے کراچی کے خواجہ برادران نے اور بہرحال مومنین نے ان کی طرف ہماری توجہ ہوئی، اور آج وہ پوری آبادی شیعوں کی آبادی ہے۔ علم نے روکا یا نہیں روکا؟ ان چیزوں کو عزیز آنے کا، اس وادی میں اول تو مجھے پڑھنا نہیں چاہیے، اس کے جو منفی پہلو ہیں اگر ہیں بھی تو۔ قاعدہ قانون صرف اور صرف یہ بنا لیں کہ ہر وہ کام جو ہمیں حرمت کی طرف لے جائے وہ جائز نہیں ہے، بس ثابت کرو حرمت۔ کل شیء طاہر کل شیء حلال حتی تعلموا انہ قدر۔ جب تک کہ تم پر حکم نہ ہو، تم پر حکم نہ آ جائے یا حکم تم پر روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چیز حلال ہے۔ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے۔ مجھے تحقیق ہی نہیں کرنی کہ کارپیٹ پاک ہے یا نجس ہے، پاک ہے۔ یہ حکم اول یہ ہے کہ پاک ہے، جب تک کہ مجھ کو بتایا نہ جائے اور مجھ پر یقین نہ ہو جائے مجھے کہ یہ پاک نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے ہم نے عزاداری امام حسین، یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے ہم نے وسیلہ عزاداری کو قرار دیا ہے۔ جتنا ہو سکے عزیزان گرامی، اہتمام میرا ہر سال سے بہتر ہونا چاہیے، میری توجہ زیادہ ہونی چاہیے اور میرا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے۔ میں اپنے گھر کی چیزوں کو کم کر کے عزاداری کو بڑھاؤں اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں عزاداری میں خرچ کروں، اس لیے کہ اگر ایک بچے کو بھی اس مجلس سے کوئی جملہ مل گیا اور اس کا رویہ بدل گیا اور اس کی طبیعت میں تبدیلی آ گئی اور اس کے معمولات زندگی تبدیل ہو گئے، تو اس سے بڑھ کر نظام ہدایت کوئی نہیں ہے۔ بہترین نظام ہدایت ہے، اور جہاں ہدایت کی بات ہو وہاں خرچہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں خرچہ بڑھایا جاتا ہے تاکہ ہدایت کا اہتمام بڑھے۔ کعبے پر کروڑوں ڈالر کا غلاف چڑھایا جاتا ہے، تمہیں امام حسین کی گنبد کا سونا تو نظر آتا ہے، لیکن تمہیں خانہ کعبہ پہ کروڑوں ڈالر کا چاندی سونے سے بنا ہوا، تاروں سے بنا ہوا غلاف نظر نہیں آتا۔ معاذ اللہ اگر وہاں پیسہ ایسا لگایا ہوا ہے تو یہاں بھی تو لگایا ہوا ہے جی، یہ بھی تو اللہ نہیں رہتا ہے یہاں، خانہ کعبہ میں اللہ کہاں ہے جی؟ لہذا جتنا میں اہتمام بڑھاؤں گا اتنی توجہ بڑھے گی۔ شان سے ہونے چاہیے قومی ادارے۔ مجھے دعا کے دینے کا موقع مل رہا ہے کہ آپ مومنین نے جو ہمت کی ہے آسٹریلیا سڈنی میں، یہ جو آپ ادارہ اپنا بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ جلدی آپ اس میں اپنی مجالس کا انعقاد کریں گے جی، یہ جو کئی ایکڑ کی زمین، میرے گھر سے زیادہ مولا کا گھر اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھے، لوگوں کی توجہ بڑھے
اور توجہ بڑھے گی تو توجہ ہی تو دلانی ہے، باقی کام تو ان کا اپنا ہے۔ مولا فرمایا تم ہماری طرف متوجہ کر دو، لوگ خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ عزیزو، زیادہ سے زیادہ اہتمام من بکا، یہ اہتمام کا حصہ ہے۔ جس نے حسین پر رلایا اور تباہ کا اور اب کا، جو رویا، جس نے رلایا، جو رویا، جس نے رلایا اور جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔